اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الإمام الصادق عليه السلام يا حفص إن من صبر صبر قليلا وإن من جزع جزع قليلا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر اور ہمارے نوجوان ساتھی جو اس کلاس میں تشریف لائے ہیں، چونکہ یہ کلاس باقی جو مختلف ہم درس دیتے رہے اس سے مختلف ہے کہ اس میں ہمارے سامنے ہمارے نوجوان دوست احباب موجود ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ ہم آج آپ کی خدمت میں آرائز کو بیان کریں گے. دیکھیں، ہم جتنی بھی فروعی باتیں بیان کرتے ہیں، جیسے نماز کی کتنی اہمیت ہے، روزے کی کتنی اہمیت ہے، خم زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، یہ سارے اعمال بات کی بات ہے. سب سے پہلے انسان کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو پھر اعمال کرنے کا خود بخود دل چاہتا ہے. کیا مطلب؟ اگر انسان کو، خاص طور پہ جو بچے ہیں، ان کو کہا جائے بار بار کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو وقت پہ نماز پڑھنی ہے، نماز آہستہ آہستہ پڑھنی ہے، تو شاید یہ چیزیں انسان کو بوجھ محسوس ہوں گی. لیکن اگر انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ مجھے کیوں نماز پڑھنی ہے، ایسا کیا میں نے جرم کیا ہے کہ مجھے اس کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے اور اتنی مرتبہ آپ کو وضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو اگر انسان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں تو کرنا آسان ہوگا. اور اگر کانسیپٹس کلیئر نہ ہوں، بار بار کہا جائے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو پھر کرنا مشکل ہوگا. اس لیے سب سے پہلے تو ایک انسان کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے کہ مجھے ایسی زندگی دی ہے کہ جس میں میرے اعضاء و جوارح ٹھیک ہیں، میری صحت سالم ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں موجود ہیں اور نعمتیں موجود ہیں. یا یہ کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ خود انسان نے اپنے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے، خود انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، کسی نے انسان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. اچھا، انسان کا پھر معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر چھوٹی سی اس کو خرابی نظر آئے اور چھوٹی سی کمی نظر آئے، اس کی طرف زیادہ نظر ہوتی ہے. جو اتنی زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں اس کی طرف نظر نہیں ہوتی. ایک روایت ہے کہ جس میں حضور سرور کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ ایک موقع پر ہنستے ہیں اور ان کی ہنسی نکلتی ہے. اس کا یہ صحیح ترجمہ ہونا چاہیے. وہ موقع یہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس ایک بہت بڑی زمین ہو اور اس کے برابر میں بھی ایک زمین کا حصہ ہو جو ایک غریب سے آدمی کے پاس ہے، تو وہ شخص جس کے پاس بہت بڑی زمین ہے اس کی بھی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو برابر والی کی زمین ہے اس کے بھی 2 قدم میں زمین اور کھینچ لوں اور اس پر بھی قبضہ کر لوں. یعنی کتنے؟ 2 قدم یعنی سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل اس ڈیسک کی سائز ہے.
جبکہ اس کے پاس جو زمین کا حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے پاس کھیتی باڑی، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ مزید اور مل جائے، یہ 2 انچ کا حصہ اس کو مزید اور مل جائے۔ تو ملائکہ اس پر ہنستے ہیں، اور اس وجہ سے ہنستے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تجھے زمین کا اتنا بڑا حصہ خوش نہ کر سکا، تجھے یہ 2 میٹر کا حصہ کیا خوش کر دے گا۔ لیکن آدمی ہے ہی ایسا، جتنا کچھ ملا ہوا ہے اس پر راضی نہیں ہے، جو نہیں ملا ہوا ہے اس کے لیے بے چین ہے، وہ کیوں نہیں ملا ہوا ہے وہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ جب اتنی زیادہ تجھے نعمتیں خوش نہ کر سکی تو مزید تجھے ایک نعمت اور جو تیرا حق نہیں بنتا ہے اس پہ بھی تو نے جھپٹ لیا اور اس کو بھی قبضے میں لے لیا، وہ تجھے کیا خوش کرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی مشکلات بھی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان مشکلات کے اوپر اجر و ثواب بھی خدا نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ جو روایت ابھی آپ نے بیان کی، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، مل کر ایک درود پڑھ دیجیے گا، محمد وعلی فرماتے کہ ان یا حفص ان من صبر صبر قلیلا وان من جزع جزع قلیلا، فرمایا اے صحابی جن کا نام حفص تھا، فرمایا جو اس دنیا میں ہلکی پھلکی مشکلات پر تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے تو واقعاً وہ جو اس کو زندگی خدا دینے والا ہے، صرف یہ والی دنیا کی زندگی نہیں، اس کے بعد کی بھی جو زندگی چلتے رہے گی، اور وہ زندگی چلتے رہے گی قبر سے، موت کے لمحات کے بعد سے لے کر چلتے رہے گی، زندگی چلتے رہے گی قیامت تک، قیامت کے بعد بھی چلتے رہے گی۔ یہ جو زندگی انسان کو مل گئی ہے اب ایک مرتبہ اس کے بعد ختم ہونے والی نہیں ہے، یا یہ جہنم میں پڑے رہنے والی ہے یا یہ جنت میں پڑے رہنے والی ہے۔ فرمایا وہ جو تھوڑے سے پیریڈ کے لیے صبر کرتا ہے، فرمایا صبر قلیلا، واقعاً وہ تھوڑا سا ہی صبر کرتا ہے، اور وہ جو بے صبری دکھاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ہے، بہت پریشان ہوں میں، وہ جو بے صبری دکھاتا ہے وہ بھی چھوٹے سے پیریڈ کے لیے دکھاتا ہے، لیکن جو صبر دکھاتا ہے چھوٹے سے پیریڈ کے لیے اس کو بھی اس کی جزا بہت بڑے پیریڈ کے لیے ملتی ہے، اور وہ جو بے صبری دکھاتا ہے چھوٹے سے عرصے کے لیے اس کی سزا بھی اس کو بہت بڑے عرصے کے لیے ملے گی۔ تو کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے خدا نے دیا ہے بہت سی نعمتوں کے ساتھ، نعمتوں پر زیادہ توجہ ہو، اور پھر جو چھوٹی موٹی مشکلات آ رہی ہیں اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ اگر اس میں بھی صبر کر لیا تو اس کی بھی پاداش بہت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے اندر پھر خوشحالی خوشحالی ہے، اور اگر اس کے اندر ہم نے بے صبری دکھائی تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو یہ کانسیپٹس انسان کی کلیئر ہوں تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے کہ ہاں جس نے نعمتیں دی ہیں، ویسے تو وہ جو کچھ کہتا ہم اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور تھے، اور اگر وہ یہ چاہتا تو یہ کام بھی کر سکتا تھا کہ اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا، آج اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ زندہ کھڑے نہیں ہوگا، اس کو موت آ جائے گی، تو پھر دیکھیے گا کہ کل سب کیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، آج نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، کل پڑھ لینا، کل پڑھ لینا، بہت معافی سے کام لیا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ لیکن پھر بالآخر ایک دن آنا ہے کہ جب انسان کوشش کرے گا کھڑے ہونے کی اور کوشش کرے گا کہ میں دوبارہ سے اپنے پیروں کو حرکت دوں، زندہ ہوں، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب موت ہے۔ تو خدا چانس دیتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ چانس اتنا زیادہ دے دیا کہ بس اب اس کو زندگی بھر اور ہمیشہ کے لیے چانس دیتے رہے، نہیں، ایک چانس کا وقت آئے گا کہ چانس اب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے خدا نے بہت رحم دلی سے کام لیا ہے، بہت مہربانی سے کام لیا ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کو فوراً سزا نہیں دی، چوری کر لینے والے کو فوراً اس کے ہاتھ نہیں کٹوا دیے، مہلت دی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر پتہ چل جاتا، گواہ موجود ہوتے اور حکومت اسلامی ہوتی تب جا کر یہ بات آتی، کسی کو پتہ نہیں چلا، معافی مانگ لو، اس تک وہ اس کا مال پہنچا دو، چانس موجود ہے۔ ورنہ خدا اگر اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرے تو خدا اگر ہلکی سی بھی ہوا کو تیز کر دیتا ہے، تو پچھلی قومیں ایسی بھی آئی ہیں کہ ہلکی سی ہوا تیز ہو گئی تو ساری قوم ہوا میں اڑنے لگی، یہ قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے کہ ہلکی سی ہوا کے جھونکے تیز ہوئے تو پوری قوم ہوا میں اڑنے لگی، اور اڑتے اڑتے جب زمین پر گری تو موت آ گئی، سب عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا ہے جس نے عذاب دیا ہے پہلے والی قوموں کے اوپر،
کبھی ہواؤں کو تیز کر کے، کبھی پتھروں کی بارش کر کے، کبھی زمین سے خون نکال کے، کبھی دریا میں غرق کر کے، آسمانوں سے بارش نازل کر کے، یہ مختلف طریقوں سے پہلے عذاب دے چکا ہے۔ ابھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی خدا نہیں، ہم جو کر رہے کرنے دیں، خدا یہ ساری چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے، ورنہ اتنا بہترین جسم جس کو آج تک ڈاکٹرز ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر میڈیکلی کون سی دوائی دی جاتی ہے تو اس کو شفا ملتی ہے، اتنا میڈیکل کے بڑے بڑے اپارٹمنٹ پورے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، ان ڈپارٹمنٹس کے باوجود بھی اب تک کوئی 100% نہیں کہہ سکا ڈاکٹر کہ جو بھی مرض میرے سامنے لے کر آؤ گے میں آسانی سے دوائی لکھ کر دوں گا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ کوئی بھی ڈاکٹر اب تک یہ کلیم نہیں کر سکا ہے۔ اگر یہ اتنی سمپل سی باڈی ہوتی تو ہزاروں ڈاکٹرز پیدا ہو جاتے اور کہتے کہ کوئی بھی آپ کو بیماری ہو آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو ہر مرض کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ موبائل ہمیں لگتا ہے کہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت حیرت انگیز چیز ہے، لیکن موبائل کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ کو مل جائیں گے موبائل ریپیئر کرنے والے، لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ دنیا کے اندر کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے، میرا موبائل خراب ہو گیا میں فوراً سے دوں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جسم کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ اگر میرے جسم کے اندر یہ بیماری ہے تو میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کو 100% ٹھیک کر دوں گا۔ جبکہ جسم اتنی پرانی چیز ہے، اتنے ڈاکٹر سب تک چلے آ چکے ہیں، یہ میڈیکل اتنا پرانا ہے، اس کے اوپر کام کرنے والے ڈاکٹرز اتنے زیادہ ہیں، لیکن اب تک کوئی کلیم نہیں کر سکا۔ صرف بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی کلیم نہیں کر سکا، تو پورے کے پورے انسان کو بنانے کے لیے کون کلیم کر سکتا ہے کہ ہاں ہم بھی ایسی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، ہم بھی انسان بنا سکتے ہیں؟ کون کلیم کر سکتا ہے؟ اس لیے 100% یہ بات ہے کہ کوئی طاقت ہے کہ جس نے انسان بنایا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، اور دنیا کے اندر بھی عجیب و غریب عجائب موجود ہیں، سمندر کے اندر عجیب و غریب عجائب موجود ہیں، بلکہ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کی تہ میں بھی جو موجود دنیا ہے اس تک بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکے ہیں۔ سمندر کی گہرائی کے اندر اتنی بڑی تہ موجود ہے اور اتنے عجیب و غریب مخلوقات موجود ہیں کہ اس تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے۔ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی سرفیس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اگر ان پہاڑوں کو الٹا کر دیا جائے اور زمین کے اندر گاڑ دیا جائے تو یہ پہاڑ آسانی سے سمندر کے اندر ڈوب جائیں گے۔ چاہے ماؤنٹ ایوریسٹ جتنے بھی پہاڑ ہوں، تب بھی کچھ سمندروں کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ 4 ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اس کے اندر گھس جائیں گے، اتنا گہرا ہے سمندر۔ تو اس گہرے سمندر کی مخلوقات کو اب تک دنیا کشف نہیں کر سکی اور ڈسکور نہیں کر سکی، چاہے جائے کہ اس کو ویسے بنا کر بتائیں اور یہ سوچے کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تو طے شدہ ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ ساری زندگی دی، اور اس خدا نے پہلے عذاب بھی دیا ہے، اس لیے انسان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے بعد میں بھی عذاب آ سکتا ہے جس طرح سے پہلے دیا گیا ہے۔ تو اب زندگی بہت احتیاط کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایک لمحات جو انسان کو دیے گئے ہیں اس کو پراپرلی مینج کر کے پلاننگ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جب پروردگار نے قرآن کریم میں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں چیک کرنا ہو کہ ہم کیسی تم سے زندگی چاہتے ہیں تو ہم ایگزامپلس نازل کر رہے ہیں، ہم مثالیں اتار رہے ہیں، ان ایگزامپلس کو دیکھو اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر ایگزامپلس انبیاء کرام کی صورت میں آئی ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے جناب آسیہ کی صورت میں، جناب مریم کی صورت میں، جناب خدیجہ طاہرہ کی صورت میں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی صورت میں آئی۔ اچھا، جب ان 4 خواتین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جناب مریم ٹھیک ہے اولاد انبیاء میں ہے اور ایک نبی کی والدہ بھی ہے، جناب خدیجہ ٹھیک ہے کہ رسول کی زوجہ بھی ہیں اور پھر آل رسول کی ماں بھی ہیں، حضرت زہرا بھی زوجہ بھی ہیں، ان کے والد بھی رسول خدا ہیں اور اولاد بھی ان کی سب امام ہیں۔ لیکن ان 4 میں ایک شخصیت اور ہے جناب آسیہ کی۔ جناب آسیہ کے بارے میں ہمارا یہاں کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن جناب آسیہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو نہ کسی نبی کی زوجہ ہیں، نہ کسی نبی کی والدہ ہیں، نہ کسی نبی کی بیٹی ہے، نہ سادات سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ نبی کے گھرانے سے تعلق ہے،
شاید ہماری آپ کی طرح ایک عام سی سادہ سی خاتون تھی لیکن پراپر انداز میں زندگی گزاری ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ایسی زندگی جو آپ مثالیں دیتے ہیں، مولا علی کی طرح کی مثال، امام حسین کی طرح کی مثال، ایسی زندگی کون گزار سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ ایسی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن امام حسین پر جو قربان ہونے والے تھے جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر قین، جناب حور کی طرح ہی کوئی توبہ کرے، تو وہ لوگ بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی اگزامپل موجود ہے. صحیح حضرت زہرا کی بات نہیں کر رہے، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کی بات نہیں کر رہے، لیکن جناب آسیہ کا کردار تو ہے کہ جن کا کوئی خونی رشتہ نہیں بنتا ہے نبی کے ساتھ، لیکن ایمانی رشتہ بنتا ہے نبی کے ساتھ. اور ان کو اندازہ ہو گیا دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد کہ دنیا کی نعمتیں دینے والی بھی کوئی ذات ہے اور دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا مجھے پراپر انداز میں زندگی گزارنی ہے. تو جناب آسیہ نے وہ زندگی گزاری اور اتنی بہترین زندگی گزاری کہ پھر بار بار جس طرح سے جناب مریم کی آمد ہوئی اس دنیا کے اندر، جناب آسیہ کی بھی آمد ہوئی. جیسے روایات ہماری کہتی ہے کہ جب مولا متقیان کے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو اس موقع پر جناب فاطمہ بنت اسد کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے خواتین اتری، تو اس میں جناب مریم جہاں موجود تھی وہاں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی. جب قریش کی تمام خواتین نے بائیکاٹ کر دیا اور جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ لین دین بند کر دیا، اور یہی کام انہوں نے جناب زہرا کے ساتھ بھی کیا، تو جناب خدیجہ طاہرہ کی بھی اس وقت مدد کرنے کے لیے جب آدمی کو کسی سپورٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس موقع پر مدد کرنے کے لیے جہاں جناب مریم کو اتارا ہے وہیں جناب آسیہ سلام اللہ کو بھی اتارا ہے. تو یہ اگزامپل اس لیے دی گئی ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی جو اگر تعلق نہیں رکھتے ہیں نبی کے خاندان سے لیکن نبی سے عشق ہے، آل نبی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اگزامپلس موجود ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کربلا کے اندر بھی جہاں مردوں کی مثالیں ملتی ہیں وہاں خواتین کی مثالیں جب جیسے ہی دی جاتی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کی تو فوراً سے خیال آتا ہے وہ تو علی و زہرا کی بیٹی تھی، وہ تو یہ کام کر سکتی ہیں. جناب سکینہ سلام اللہ کی مثال دیتے ہیں، وہ تو مولا حسین کی بیٹی تھی، وہ تو یہ کام کر سکتی ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس خاندان کے ساتھ جوڑنے والی ہستیاں ہیں، جیسے جناب فضہ سلام اللہ علیہا. جناب فضہ کو کوئی ویسے خونی رشتہ تو نہیں ہوتا اس خاندان کے ساتھ، لیکن اس خاندان کو قریب سے دیکھا ہے، ایگزامپل دیکھی ہے، تو ان کے نقش قدم پر عمل کیا ہے اور بہترین ایگزامپل سیٹ کی. جناب ام رباب خاندانی طور پہ تعلق نہیں ہے، البتہ پھر زوجہ ہو گئی امام حسین کی تو اس کے بعد اثرات آنے لگے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ اگر کوئی زوجہ بن جائے تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے. زوجہ تو اور بھی رسول خدا کی تھی لیکن کوئی خدیجہ جیسا نہیں بن سکا. زوجہ تو اور بھی جناب امام حسن مجتبیٰ کی تھی لیکن انہی کے اندر جودہ بنت اشج بھی آتی ہے. تو اس لیے یہ ہم کہیں کہ بھئی وہ تو زوجہ تھیں اس لیے ان کا کردار چینج ہو، نہیں، کچھ زوجہ ہونے کے باوجود بھی کردار چینج نہیں کر پاتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی رشتہ نہیں رکھتے لیکن ان کے سامنے ایگزامپل ہوتی ہے اور ایگزامپل کے اندر پھر انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے اپنے اعتبار سے. جیسے جناب سلمان فارسی، انہوں نے زحمت کی ہے. اور ہم یہ کبھی کبھار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی مولانا کے پاس جائیں گے، کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، ایک دو مرتبہ زیارتیں کریں گے، ایک بٹن دبے گا ہم خود بخود چینج ہو جائیں گے، ایک دعا ہمیں ملے گی ہم خود بخود چینج ہو جائیں گے. اگر ایسے لوگ چینج ہونے لگتے تو پھر تو حضور اپنے جتنے بھی اصحاب ہیں سب کو ایک ایک دعا سکھا دیتے، سب کے سب صحابی ایسے بن جاتے کہ جن سب کے بارے میں آیتوں پر آیتیں نازل ہو رہی ہوتی اور سب کے سب رسول خدا کے نقشہ قدم پر چلنے والے بن جاتے. نہیں، کوئی ایسا نسخہ بھی نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ بھی موجود نہیں ہے. اگر سہارا بھی ہے تو ان دعاؤں کا سہارا ہے کہ جس کے اندر پھر ہم خدا سے رجوع کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہی کے راستے پر نہیں ڈال دینا. تو لو لگانی ہے تو پھر خدا سے ہی، اس میں بھی کوشش ہمیں خود کرنی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہ نہ کر دینا. تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا، بٹن دبایا، اب سے آپ بہت متقی پرہیزگار ہو گئے، اب ساری آپ کی نمازیں پوری ہوں گی، نماز شب بھی پوری ہوگی، سارے روزے بھی رکھیں گے. کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے اعتبار سے زحمت کرنا پڑتی ہے تب وہ آگے بڑھ پاتا ہے. اور اگر چینج نہیں ہوئے تو پھر یاد رکھیے گا ان کلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں.
مجلسوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم چینج نہیں ہو رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف چینج کیا ہوتا ہے, جو غیر شیعہ ہے وہ شیعہ ہو جائے, یہ چینج ہے. نہیں, شیعہ کو بھی حقیقی معنوں میں شیعہ بننا ہے, یہ بھی ایک چینج ہے. ورنہ نام کے شیعہ تو بہت ہیں. اسی لیے بہت ساری روایات ملتی ہے کہ تم اپنے آپ کو محب کہو لیکن شیعہ نہ کہو. تمہیں بھی کنورٹ ہونے کی ضرورت ہے, محب سے شیعہ کنورٹ ہونے کی تمہیں بھی ضرورت ہے. تو کنورجن, یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ وہ کنورٹ ہوں گے صحیح راستے پر آئیں گے, ہم تو ویسے ہی صحیح راستے پر ہیں, ہمیں تو کوئی کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں بھی کنورٹ ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح سے پوری دنیا کو منقلب ہونے کی اور تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس زیادہ چانسز موجود ہیں کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ اچھی عادت میرے اندر نہیں ہے, اب مجھے ڈیولپ کرنی ہے, مجھے چینج لانا ہے, مجھے ڈیولپ کرنی عادت. اور انشاءاللہ ہم آخری حصے کے اندر بیان کریں گے مسائل فقہی کو بھی, کہ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کام کرتا ہے اب اسے چینج ہونا ہے, اب وہی کام نہیں کرنا ہے, اور جو حلال راستہ اس کو اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. چند ایک آیات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں پہلے, کہ جو رسول کے اصحاب کے بارے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک نظر دیکھ لیا رسول کو وہ صحابی بن گیا, اور اگر وہ صحابی بن گیا تو بس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا, کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی, کوئی بات بیان نہیں کی جا سکتی, اب وہ پکا جنتی ہو گیا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اور سنی عالم دین ہی تھے جنہوں نے بات کی تھی, کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ان کو کہیں کہ ان کا نعرہ نامکمل ہے. یہ نعرہ اس طریقے سے مکمل ہوگا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اور ہر منکر علی جہنمی جہنمی. صحیح ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہر صحابی نبی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ صحابی نبی کہ جو علی کا منکر نہ ہو, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہوگا وہ منافق ہوگا یا کافر ہوگا. تو منافق اور کافر تو جنت میں نہیں جا سکتا, اس لیے ضروری ہے کہ مؤمن ایسا ہو اور صحابی ایسا ہو کہ جو علی سے بغض نہ رکھتا ہو, تو پھر ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا. تو جب بھی کبھی آپ یہ نعرہ سنیں, یہ جملہ ضرور ایڈ کر کے بیان کریں کہ ہم بھی مانتے ہیں اس جملے کو, لیکن یہ جملہ نامکمل ہے. جملہ اس طریقے سے مکمل ہوگا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اور ہر منکر علی, تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, جہنمی جہنمی. تو اب کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رسول کو دیکھ لیا, صحابی ہو گئے, اب کوئی ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. بھائی وہ غلط کردار رکھتے تھے, اور ایسا کردار غلط رکھتے تھے کہ خدا نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, قرآن نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. تب کیسے مان لیں کہ وہ لوگ کہ جو اتنے غلط غلط کام کرتے تھے وہ جنت میں چلے جائیں گے, جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. سچی توبہ کرنا ضروری ہے. تو ایک صحابی جن کو دنیا ویسے صحابی کہتی ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو قاتلین حضرت زہرا میں بھی ان کا نام آتا ہے, حضرت زہرا کے گھر کو جلانے والوں میں بھی ان کا نام آتا ہے. اور چونکہ وہ تلوار چلانے میں بہت ماہر تھے, قتل و غارت گری کے اندر بہت ماہر تھے, اس لیے بعد میں جانے والے جو خلفاء کو ماننے والے تھے انہوں نے تو کہا کہ بھائی یہ تو سیف الاسلام ہے, یہ ہمارے لیے بڑا کام کا آدمی ہے. حالانکہ اس آدمی نے بہت سارے بڑے بڑے گناہ انجام دیے تھے, بڑے بڑے جرم انجام دیے تھے, اور ایسے جرم کہ جس کی سزا سنسار کرنا ہے, یعنی اتنا مارنا پتھر کہ مار مار کے ہی اس کو قتل کر دینا. یہ اسلامی حکم کے مطابق اس کی سزا بنتی تھی, اور سب جانتے تھے کہ سزا بنتی تھی, لیکن پھر بھی اس کو سزا سے بچا لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تلوار چلانے میں ماہر تھا, جنگوں میں اس سے کام لیا جاتا تھا, اس لیے اس کو بچا لیا گیا. اگر کسی کو نام ذہن میں آ رہا ہے تو اچھی بات ہے, انشاءاللہ جب یہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی تو ہم نام آپ سے معلوم کریں گے. تھوڑا سا سوچیے گا کہ کون سا نام ہوگا. رسول خدا نے جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا, فتح مکہ کا واقعہ کون سے سال میں پیش آیا؟ سن 8 ہجری کو. احسن,
سن 8 ہجری کو. اور رسول خدا کی شہادت کب ہوئی؟ 11 ہجری کو. جب 11 ہجری شروع ہو گئی 28 صفر کو رسول خدا کی وفات یا شہادت ہوئی. تو 11 ہجری کو شہادت، اور اس سے تقریباً 3 سال پہلے 8 ہجری کو جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی رسول مدینہ میں چلے گئے تھے، مدینہ کے بعد جہاں مختلف جنگیں ہوئی، اس کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد دوبارہ سے مکے کو کانکر کرنے کے لیے گئے اور مکے کو فتح یاب کرنے کے لیے گئے. تو مکے والوں نے دیکھ لیا کہ رسول کی شان و شوکت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، بغیر جنگ لڑے وہ سب کے سب سرنڈر ہو گئے. اس کے بعد جو مکہ کے اطراف کے علاقے تھے وہاں پر ابھی بھی بت پرستی چل رہی تھی اور بت وہاں پر موجود تھے. تو رسول خدا نے جہاں مختلف لوگوں کو بھیجا بت توڑنے کے لیے، اس میں مولا کائنات کو بھی بھیجا بت توڑنے کے لیے مختلف جگہوں پر. تو ایک وہ شخص تھا جو یہ تھا، اس کو بھی بھیجا بتوں کو توڑنے کے لیے کہ تمہیں فلاں جگہ پر جا کر وہ جو بت پرست موجود ہیں ان کو دعوت اسلام بھی دینا ہے، اور اب یہ سارا علاقہ اسلامی حکومت کے اندر آ گیا ہے، لہٰذا ابھی بتوں کی پرستش کرنے کی ہمارے حکومت کے اندر اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا بتوں کو توڑ کر آؤ. جب یہ شخص وہاں پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ جو پہلے بت پرستی کرتے تھے اب وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور بت انہوں نے توڑ دیے ہیں، بت کا اب لینا دینا ختم ہو گیا ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. لیکن جس شخص کو بھیجا گیا تھا اس شخص کی پرانی دشمنی ہوتی تھی اس قبیلے کے ساتھ، اور دشمنی ہوتی تھی کہ اس کے چچا کو اس قوم نے مارا تھا پہلے زمانے جاہلیت میں. تو اب تو یہ مسلمان ہو گئے، لہٰذا اس کو دوبارہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اور مسلمانوں کے اوپر تو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ اپنے چچا کا غصہ تھا اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود بھی بے درے غصے تلوار استعمال کی اور مسلمانوں کا خون خرابہ کیا اور بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر ڈالا. جب یہ واپس آیا تو رسول خدا تک اطلاع پہنچی، اس سے پہلے اصحاب تک بھی اطلاع پہنچ گئی، اور اصحاب نے آ کر کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس کے باوجود تو نے جا کر ان کے اوپر تلواریں چلائی ہیں، ان کو بے جرم قتل کر دیا ہے. تو بہانے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، نہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہاں پہ رہنے والوں کو پتہ ہے وہاں جانے والے کو نہیں پتہ. مختلف بہانے بنائے، یہاں تک کہ ایک اور شخص عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، یہ قریب آیا اور اس شخص سے کہا کہ تو نے بہت غلط کام کیا، اتنے بے جرم لوگوں کو تو نے قتل کر دیا. تو کہتا ہے کہ میں نے تیرے بھائی کا بھی بدلہ لے لیا، اپنے چچا کا بھی بدلہ لے لیا. اس موقع پر اس نے اظہار کیا اس بات کا کہ میں نے تیرے بھائی کا بھی بدلہ لیا، جو تیرے بھائی کو بھی اس قوم نے مارا تھا اور جو میرے چچا کو مارا تھا، ہم دونوں کا بدلہ لے لیا. تو اس صحابی نے پلٹ کر کہا کہ تو یہ نہ کہے کہ تو نے میرے بھائی کا بدلہ لیا ہے، اصل میں تو نے اپنے چچا کا بدلہ لیا ہے، میرے بھائی کو درمیان میں نہ گھسی، تو نے اپنے چچا کا بدلہ لیا ہے. اور پھر آپس میں تھوڑی سی نزاع اور تھوڑی سی بحث ہونا شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. تو اس موقع پر رسول خدا تشریف لا اور رسول خدا نے آ کر یہ بیان فرمایا، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جو ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر موجود ہے. فرمانے لگی کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصفی. فرمایا کہ فلاں کی طرف مخاطب کو کہا کہ خبردار تم میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. اب یہ ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ تم میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، خدا کی قسم یہ افراد وہ ہیں کہ اگر یہ چھوٹا بھی کوئی صدقہ دیں تو تمہارے احد کے پہاڑ جتنے بڑے صدقے سے زیادہ بہتر وہ صدقہ ہے جو چھوٹا سا صدقہ دیتے. اور رسول نے گویا اس شخص کو جس نے دیکھا تھا رسول کو، رسول کا بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن اس کو اصحاب میں شمار نہیں کیا، باقی افراد کو اصحاب میں شمار کیا. یہ خود جملہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر وہ شخص جس نے رسول کو دیکھ لیا ہو وہ صحابی نہیں ہوتا، بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے بعد واقعی ایمان لے کر آنے والا ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو. ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اسی طریقے سے بعض ایسے افراد بھی تھے، انشاءاللہ جب یہ ریکارڈنگ ختم ہوگی تو پھر ہم آپ سے سوالات کریں گے، تو ان افراد کے نام دیکھتے ہیں کہ کس کو معلوم ہے، کہ جو کھجور سے بنی ہوئی شراب کو پیا کرتے تھے.
لیکن چونکہ ان کی اتنی عادت ہو گئی تھی اور اتنا پیا کرتے تھے اور اتنے مشہور وہ لوگ تھے کہ بعد میں آنے والے جو فقہائے کرام ہیں، جو ان کے 4 امام اور فقیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جو کھجور سے بنتی ہے نا شراب، وہ شراب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو شراب مان لیا تو ان سب کو شراب ہی ماننا پڑ جائے گا، اس لیے اس کو کہا کہ نہیں وہ حلال ہے۔ ہاں جو انگور سے بنتی ہے وہ شراب ہوتی ہے اور وہ حرام ہوتی ہے، حالانکہ نشہ اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی، رسول نے اس سے بھی منع کیا تھا، اس سے بھی منع کیا تھا، لیکن چونکہ یہ اتنی پیا کرتے تھے کہ یہ کہنا پڑ گیا کہ نہیں وہ حلال ہے، ورنہ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ اس جرم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو 2 خواتین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ حجرات کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو کس نے کس کا مذاق اڑایا تھا؟ بہت سارے افراد تھے، اس میں سے 2 خواتین تھی کہ جنہوں نے رسول کی کچھ ازواج کا اس طریقے سے مذاق اڑایا کہ کسی کا مثال کے طور پر قد چھوٹا تھا تو یہ اشارے کنایوں کے اندر اپنے قد کو تھوڑا سا نیچے کر کے آپس میں ہنسنے لگی اور مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، ہمارا قد تو بڑا ہے۔ تو اس طرح کا مذاق اڑایا گیا تو خدا نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی کہ خبردار ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، چاہے مرد ہو، مرد کے بارے میں بطور خاص آیت نازل کی، خواتین کے بارے میں بھی آیت نازل کی کہ خبردار کوئی خاتون کسی خاتون کے بارے میں مذاق نہ اڑائے، تمہیں کیا معلوم کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کتنے افضل ہیں۔ اس لیے کچھ خواتین بھی تھیں جو مذاق اڑایا کرتی، کچھ مرد بھی تھے۔ تو یہ سب کے سب کون لوگ ہیں؟ جو رسول کو دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی چینج نہیں ہو رہے۔ تو وہ لوگ جو کبھی کبھار بہانے دیتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول کو دیکھا ہوتا تو ہم چینج ہو جاتے ہیں، نہیں، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جس نے کوشش نہیں کی چینج ہونے کی وہ چینج نہیں ہو سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا اگر رشتہ ہوتا رسول کے خاندان کے ساتھ کوئی تو پھر میں چینج ہوتا۔ کتنے ایسے رسول کے خاندان کے ہوں جو چینج نہیں ہونے والے، حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو لیکن خود کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مجھے صحیح راستے پر چلنا ہے، تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اور انہوں نے ہمت دکھائی ہے صحیح راستے پر چلنے کی، تو وہ صحیح راستے پر چلنے لگے ہیں۔ اور اس میں آج کے علماء کرام کی مثالیں موجود ہیں، آج کے مومنین کی مثالیں موجود ہیں، اور دیندار افراد کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی بہانے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہوتا، ہمارا رشتہ ہوتا، ہم قریبی ہوتے، یہ ہوتے وہ ہوتے تو ہم کر لیتے کام، اس کے باوجود بھی نہیں کرتے اگر ایسی حالت میں نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر اس حالت میں کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اگر ان کے ساتھ ابھی رشتہ نہیں بھی ہے تو قیامت کے میدان میں کوئی کسی امام کا پڑوسی ہوگا، کوئی کسی امام کا خادم ہوگا، کوئی کسی امام کی زیارت پر جانے والا ہوگا، تو وہ موقع انشاءاللہ فراہم ہوں گے۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔